والا، اور بولو ہم لوگ حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے، اس لیے کہ ذرا بھی ڈیمیج ہوا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ حسین کی محبت میں ڈیمیج مت آنے دینا، ہاں حسین کی محبت کو بالکل کلیئر رکھو، صاف رکھو، ذرا بھی آنچ آئی ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ساتھ میں کہو حسین سے محبت کرنے والا، بولو نا، حسین سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، حسین سے نفرت کرنے والا منافق ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین ریحانۃ الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسین یہ تو جنت کا پھول ہے، یہ تو جنت کی خوشبو ہے، یہ تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا، حسین مجھ سے محبت کرتا، اور جو ان سے محبت کرے گا مومن ہوگا، جو نفرت کرے گا وہ، حدیث میں لکھا، بخاری کی حدیث، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی الصبیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ گزر رہے ہیں، میدان میں بچے کھیل رہے ہیں، لیکن پہلے سلام کرنے والے کون ہیں؟ تو یہاں بھی اثر کا وقت ہے، یہاں سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، صحابہ بچے کھیل رہے، اللہ کے رسول میدان میں آئے، السلام علیکم، سارے بچوں نے، ارے بولو بولو، سارے بچوں نے۔ اب سننا، ایک بچہ کھیل رہا تھا، بہت سارے بچے کھیل رہے، ایک بچہ کھیلتا تھا، اللہ کے رسول قریب گئے اور اس بچے کو یوں اٹھایا، پیشانی کو چوما اور سینے سے لگا لیا۔ ایک بچہ کھیل رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو چوما، کہاں اٹھایا، سینے سے لگایا، اور اس کے بعد بچے کو رکھ دیا اور کہا جاؤ کھیلو۔ خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ بھائی بڑے عجیب بات ہے، اتنے سارے بچوں میں اللہ کے رسول نے ایک بچے کو اٹھایا، پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ کھیلو۔ تو سارے صحابہ آپس میں باتیں کرے کہ یہ کن کا بیٹا، کہ اللہ کے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گود میں اٹھایا، ارے نبی نے پیشانی کو چوما اور نبی نے سینے سے لگایا، یہ کس کا بیٹا ہوگا؟ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے، لیکن ہر ایک کا جواب نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ پوچھ لو نا کہ آپ نے جس بچے کو اٹھایا کس کا بیٹا ہے؟ چنانچہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون بچہ تھا؟ اتنے سارے بچوں کے بیچ میں آپ نے ایک کو اٹھایا، آپ نے پیشانی چوما، آپ نے گلے لگایا، کون بچہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم کون ہے وہ۔ کیا فرمایا؟ بولو بولو، کیا فرمایا؟ لا ادری، نا مجھے نہیں معلوم۔ کہا اللہ کے رسول آپ انت لا تدری، اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم، تو پھر آپ نے اتنے سارے بچوں میں ایک ہی بچے کو کیوں اٹھایا اور اسی بچے کی پیشانی کو کیوں چوما اور اسی بچے کو آپ نے گلے سے کیوں لگایا، اپنے سینے سے کیوں لگایا، اور آپ کہتے ہو آپ کو نہیں معلوم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انا لا ادری، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا وہ بچہ کون ہے۔ ہاں اتنا جانتا ہوں، میں نے جو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور پیشانی چوما، میں بچے کو نہیں جانتا اس کا باپ کون ہے کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ بچہ کل شام کو میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اب تو سنتے جاؤ، یہ بچہ کل شام میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس وقت حضرت جبرائیل آئے تھے اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا اے پیارے نبی یہ بچہ جنتی ہے۔ جبرائیل نے کہا تھا یہ بچہ جنتی ہے، تو میں نے اس وقت جبرائیل کو پوچھا تھا کہ یہ بچہ جنتی کیوں ہے؟ کہا اس لیے جنتی ہے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے کو خوش کر دیا ہے۔ کہا یہ بچہ جنتی ہے، کیوں جنتی ہے؟ اس لیے کہ اس بچے نے تمہارے نواسے حضرت حسین کو خوش کیا، اور جو حضرت حسین کو خوش کرتا ہے، چاہے بچپن میں خوش کرتا ہے، ارے چاہے کھیل کے خوش کرتا، جو نبی کے نواسے کو خوش کرے، ہمارے نبی فرماتے وہ جنتی ہوتا۔ اسی لیے میں نے بچے کو چوما کہ سارے بچوں کے بیچ میں وہی مجھ کو جنتی نظر۔ اور اگر آج ہم سب مل کر حضرت حسین کو خوش کرے تو بتاؤ جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ حضرت حسین کو خوش کرنے والا جنتی، حسین کا دامن پکڑنے والا مومن، اور حسین سے نفرت کرنے والا۔ حضرت حسین کا میدان کربلا میں جانا، میرے پیاروں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، بیان کرنا بہت آسان ہے، میں کرتا ہوں، روزانہ بیان کرتا ہوں، لیکن جب یہ موڑ پر میں آتا ہوں تو آپ معاف کرنا میرے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کربلا کے دن نبی کے نواسے پر کیا گزری ہوگی
تو میرے جیسا نالائق بھی تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آ جاتا ہے۔ میرے پیارو، وہ کیسا دن تھا؟ کربلا کا میدان، جمعہ کا دن، ساتھ میں بولو کون سا دن؟ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز حضرت حسین نے اپنے جماعت والوں کو پڑھائی۔ بولو حضرت حسین نے فجر کی نماز اپنے جماعت والوں کو، اور حضرت حسین کی جماعت میں کتنے تھے؟ اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سب ملا کر زیادہ سے زیادہ 155 یا 175۔ بھائی کچھ لوگوں نے 155 بتائے، کچھ لوگوں نے 175، اس سے زیادہ آدمی نہیں تھے، اس میں عورتیں بھی اور سامنے کا لشکر کوئی 8000 بتاتا، کوئی روایت میں 12000، یہاں تک کہ 40000 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ سننا، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب آمنے سامنے بات چیت شروع ہوئی اور اخیر میں یہ معاملہ آیا کہ حضرت حسین کو مجبور کیا گیا کہ تم گناہ کو قبول کرو، تم گناہوں کو، خیر وہ بہت لمبی داستان ہے، کتابوں میں آپ پڑھو گے۔ حضرت حسین نے قبول نہیں کیا۔ بولو حضرت حسین نے قبول نہیں کیا۔ میرے پیارو، جب حضرت حسین نے قبول نہیں کیا تو سامنے والوں نے کہا پھر تلوار نکالو، آج تلواریں نکلے گی، ایک دوسرے کے سر کٹیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے تھے۔ ارے میرے پیارو، حضرت حسین وہ تھے، اللہ کی قسم حضرت حسین وہ تھے جن کے بدن میں اگر دودھ دوڑتا تھا تو ماں حضرت فاطمہ الزہرا کا دوڑتا تھا، آپ کے بدن میں اگر لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا علی مرتضیٰ کا دوڑتا تھا، اور آپ کے سر پر اگر کسی نے پیار کا ہاتھ رکھا تھا تو اس نبی نے رکھا تھا۔ اللہ کی قسم جن سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین نے آخر میں اعلان کر دیا، ہاں مقابلہ ہوگا، نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں گناہ برداشت نہ کروں گا۔ نبی کا نواسا گردن کٹا تو سکتا لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکا نہیں سکتا۔ میرے دوستو، اب سننا، وہ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ جمعہ کا دن، فجر کے بعد کا وقت، سامنے والوں نے کہا مقابلہ ہوگا، ایسا مقابلہ ہوگا تمہارا ایک ہمارا ایک، ایک ایک، ون بائی ون، تمہارا ایک آئے گا ہمارا ایک آئے گا، تمہارا ایک آئے گا ہمارا ایک آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اپنے پوری جماعت پر ایک نظر ڈالی اور کہا من الاول، آج کون ہے جو اللہ اور رسول کی محبت میں سب سے پہلے میدان میں اترے گا؟ کون ہے؟ میرے پیارو، 75 سال کے ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ ان کا نام ہے حضرت غرید، نام یاد رہے گا، حضرت، عمر کتنی؟ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر۔ حضرت حسین نے کہا آپ تو میری ابا کی عمر کے، آپ کہا بیٹا آج جانے دے، اور دیکھ آج حضرت غرید کے ہاتھ میں کتنا ایمانی پاور ہے۔ یہ کہہ کر حضرت غرید اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور جیسے بیچوں بیچ پہنچے، سامنے سے آواز آئی، ارے کسی جوان کو بھیجو، بوڑھے کو بھیجتے ہو؟ حضرت غرید کی زبان سے نکلا، ارے آنے دو، یہ وہ بوڑھا ہے جس میں اللہ نے 50 جوانوں کی طاقت کو رکھا ہے۔ حضرت غرید اپنے گھوڑے پر سوار تھے، اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا، میرے اندر 50 جوانوں کی طاقت ہے، ایک کے بعد ایک آتا، ایک کے بعد ایک آتا، ایک کے بعد ایک آتا، 50 آئے، انہوں نے 50 کو ڈھیر لگا دیا۔ جب 50 کا ڈھیر لگا دیا تو وہاں سے آواز آئی کہ اگر اسی طرح ہوا تو سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے ایک ساتھ میں ٹوٹ پڑو حضرت غرید پر۔ بس یہ آواز آئی اور